اکرام نے سجل کے نام سے ایک فیک آئی ڈی بنائی ہوئی تھی۔ اس آئی ڈی پر اس کے ہزاروں فرینڈز تھے، جن میں زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی۔ اس نے اس فیک آئی ڈی پر کسی غیر معروف لیکن حسین انڈین لڑکی کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اس کے حسن سے لوگ فوراً ہی متاثر ہو جاتے تھے۔ اس کی فیک آئی ڈی پر دیگر لڑکوں کے علاوہ کئی دوست بھی ایڈ تھے، جو اس سے روز ملتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آئی ڈی اکرام کی ہے۔ اور جب بھی آپس میں ملتے تو سجل کے حسن کے قصیدے پڑھتے اور اس سے ملنے کی خواہش میں بے چین نظر آتے تھے۔ اکرام اپنے دوستوں کی باتیں سن کر انہیں بیوقوف بنا کر بے حد خوش ہوتا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں کمپیوٹر سیکشن کا انچارج تھا۔ وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بڑی بہن سیرج کے اپنے ہمزاد کزن کے ساتھ قدیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ دونوں ایک ہی دوسرے کو چاہتے تھے، اس لیے دونوں کے گھر والوں نے بارضا خوشی ان دونوں کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ قدیر سرکاری ملازمت کرتا تھا۔ وہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ ان کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ انہی دنوں اکرام کے بطور سجل ایک نوجوان کی چیٹنگ چل رہی تھی۔ اس نوجوان کا نام حمزہ تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس نے اپنی آئی ڈی پر ایک جنگ نوجوان کی تصویر لگائی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ وہ تصویر کسی پہاڑی علاقے میں بنائی گئی تھی۔ وہ اس کو عشقی اشعار بھیجا کرتا تھا۔ ان اشعار میں بے پناہ درد کا احساس پنہاں ہوتا تھا، جنہیں پڑھ کر اکرام کی ہنسی چھوٹ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں اس کا مذاق بھی اڑاتا تھا۔ اس سے وہ فلرٹی کہتا تھا۔ اور بھی کئی لڑکے اس سے بات کرتے تھے اور اکثر و بیشتر اس سے ملاقات کرنے یا ویڈیو کال پر بات کرنے کے لیے اصرار کرتے تھے، لیکن وہ ان کا سرسری سا انداز میں جواب دیا کرتا تھا۔ وہ یہی باور کراتا تھا کہ اس سے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج بھی اس نے حسب معمول سونے سے قبل جب فیس بک آن کی تو ان باکس میں حمزہ کا ہیلو کا میسج آیا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کے سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، لیکن اکرام کی عادت تھی کہ وہ رات گئے تک سوشل میڈیا پر لڑکوں سے لڑکی بن کر خوب باتیں مٹکاتا اور انجوائے کرتا تھا۔ اکرام زیر لب مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرا دیا۔ کافی ٹھرکی ہے، شاید آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا نہیں، کہتے ساتھ ہی اس نے جواباً ہائے لکھ کر سینڈ کر دیا۔ حمزہ بھی آن لائن تھا، اس لیے چند لمحوں کے بعد ہی اس کا جواب آ گیا۔ کیا حال احوال ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ سونے کی تیاری کر رہی ہوں، اکرام نے جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ صبح کالج جانا ہے اس لیے۔ اچھا، ایک بات کرنی تھی۔ جی کہیے۔ دیکھیے سجل، ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو یقیناً میرے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ ہم ابھی تک فیس بک پر ہی چیت کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا سیل نمبر دیں تو ہم فون پر بات کر لیا کریں گے۔ اکرام سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے جوابی میسج لکھا۔ مسٹر حمزہ، میں آپ کو اپنا سیل نمبر ضرور دیتی، لیکن اس نے جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی رپلائی آیا، لیکن کیا سجل؟ اکرام زیر لب مسکرایا، پھر اس نے جواباً لکھا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اجنبے سے سوال کیا گیا۔ کہیں آپ مجھے تنگ نہ کریں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اکرام کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اوہ، میں ایسا نہیں ہوں۔ تو پھر کیسے ہیں؟ میں ایک بہت اچھا اور سیدھا سادہ سا نوجوان ہوں، جواب آیا۔ آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ اکرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، فوراً جواب موصول ہو گیا۔ میں ایک بے ضرر اور شریف النفس انسان ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ مجھ پر اعتبار کریں۔ کیسے اعتبار کر لوں؟ میں تو آپ کو صحیح سے جانتی بھی نہیں ہوں۔ اکرام نے لکھا، اعتبار کریں گی تو اعتبار آئے گا نا۔ حمزہ نے شاید فلسفی جھاڑ دی۔ یہ بھی آپ نے صحیح کہا۔ تو پھر نمبر دے رہی ہیں؟ نمبر تو دے دیتی ہوں، لیکن ایک خدشہ ہے، اکرام نے لکھا۔ کیسا خدشہ؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اگر آپ کی مسز نے میرا نمبر دیکھ لیا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہیں۔ سوچ لیں اچھی طرح۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہوں اور آپ کی اپنی بیوی سے کھٹ پٹ ہو۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، حمزہ نے خوش دلی سے کہا، کیونکہ اس جملے کے آگے ایک شوق ایموجی موجود تھا۔ وہ کیا؟ اکرام کو حیرت
اکرام کو حیرت ہوئی۔ میں آپ کا نمبر اپنے دوست کاشف کے نام سے سیو کروں گا۔ حمزہ نے فوراً ہی جواب دیا، اس طرح میری بیوی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ارے واہ، آپ نے تو حال خوب نکالا ہے، اکرام نے لکھا۔ اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، ساتھ ہی اس کے منہ سے گہری سانس بھی نکل گئی۔ وہ مردوں کے شاطرانہ پن پر دنگ تھا۔ مرد کسی طرح لڑکیوں کو بیوقوف بناتے تھے، یہ اسے آج سمجھ میں آیا تھا۔ اسے ان لڑکیوں پر بھی ترس آیا جو مردوں کی باتوں میں آ کر ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ پھر کب نمبر دے رہی ہیں؟ دوسری طرف سے حمزہ کے آئے میسج نے اسے متوجہ کیا۔ سوچتی ہوں، حیرت ہے، ارے ابھی بھی آپ کا اعتبار نہیں آیا؟ حمزہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اکرام اس سے نمبر نہیں دینا چاہتا تھا، تب بھی اس نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن حمزہ بضد رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی آواز سننا چاہتا ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ لڑکی سے ہی بات کر رہا ہے، کوئی مرد لڑکی بن کر اس سے مذاق نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں کل تک نمبر دے دوں گی۔ اکرام نے بالآخر یہی لکھ دیا۔ شکریہ، میں انتظار کروں گا۔ اچھا، میں آف لائن ہو رہی ہوں، مجھے امی بلا رہی ہیں۔ اکرام نے ضد چوک کر لکھا۔ لمحہ بھر کے بعد اس کا جواب آ گیا۔ ہر لڑکی کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے، جب وہ بات کر رہی ہو تو تھوڑی دیر بعد جان چھڑانے کی خاطر کہہ دیتی ہے کہ امی بلا رہی ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ آپ نے بالکل سچ کہا، اکرام نے لکھا اور ساتھ ہی ہنسنے والا ایموجی بھی بنا کر بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک سے آف لائن ہو گیا۔ آف لائن ہوتے ہی اس نے یوں گہرے گہرے سانس لیے جیسے وہ قید سے رہا ہوا ہو۔ حمزہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا، اس پر اپنا اعتبار جمانے کے لیے کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اکرام کے پاس بہت ساری سمیں تھیں، کچھ سمیں اس کے اپنے نام پر اور کئی امی ابو کے نام پر تھیں۔ اکرام کی کوشش تھی کہ وہ حمزہ کو اپنا نمبر نہ دے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا مطالبہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا تھا۔ اگر اکرام لڑکی ہوتا تو شاید وہ حمزہ کو بلاک کر دیتا، لیکن وہ تو صرف انجوائے کرنے کی خاطر لڑکوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ چنانچہ کافی دن نخرے دکھانے کے بعد بالآخر اکرام نے ایک سم کا نمبر دے دیا اور اس سے کہا کہ وہ جب بھی اسے فون کرے تو رات 11 بجے کے بعد کرے، کیونکہ وہ سب گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکے گی۔ اس کے گھر والے بہت سخت ہیں، اگر اس نے رات 11 سے پہلے اسے فون کیا تو وہ پھر کبھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ حمزہ اس کی بات مان گیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا خیال رکھے گا۔ حمزہ نے بھی اکرام کو اپنا سیل نمبر دے دیا تھا، جیسے حمزہ نے صحیح سیل فون میں سیو کر لیا تھا۔ اکرام لڑکی کی آواز میں بھی بات کر سکتا تھا، یہ صلاحیت اسے قدرتی طور پر حاصل تھی۔ اس نے لڑکی کی آواز میں باتیں کر کے کئی لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ وہ ایسے شیریں لہجے میں بات کرتا تھا کہ کئی نوجوان تو اس کی آواز کے سحر میں پھنس کر اس سے اظہار محبت کر بیٹھے تھے کہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر اس نے نوجوان کی آئی ڈی بلاک ہی کر دی تھی۔ اسے اپنی اس خوددار صلاحیت کا پتہ اس وقت چلا جب اس نے کالج میں اپنی ایک ساتھی لڑکی کی نقل اتاری تھی۔ بس اسی روز سے ہی اس نے لڑکوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور وہ یہ سب کر کے بے حد خوش ہوتا تھا، جیسے اسے لڑکوں کو بیوقوف بنا کر تسکین مل رہی ہو۔ اگلے روز رات 11 بجے کے بعد اکرام سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ 11:10 پر حمزہ کی کال آ گئی۔ کال ریسیو کرنے کے بعد اکرام نے لڑکی کی آواز میں شیریں لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ کی کھلکھلاتی آواز اکرام کی سماعت میں گونجی، آپ کی آواز سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ لڑکی ہی ہیں۔ اکرام کا دل چاہا کہ وہ بھی کہکا مار کر ہنس دے، لیکن اس نے اپنی ہنسی کو بامشکل کنٹرول کیا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں حمزہ کے بے وقوف بننے پر بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ شکر ہے کہ آپ کو یقین آ گیا، وہ ادائے ناز سے بولا۔ ہاں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، حمزہ کی اطمینان بھری آواز سنائی دی۔ اب میں مطمئن ہوں۔ اکرم نے ہمکاری بھری، پھر کہا، کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ حمزہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، اکرام نے کہا۔ ہاں میں شادی شدہ ہوں، وہ اعترافی لہجے میں بولا۔ کیا آپ کی بیوی کو ہماری دوستی کے بارے میں پتہ ہے؟ اکرام نے پوچھا۔ نہیں۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد حمزہ نے جواباً کہا، اگر اس کو پتہ چل گیا تو؟ اکرام نے استفسار کرتے ہوئے یہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ میں بے وقوف تھوڑی ہوں کہ اس کے سامنے آپ سے بات کروں گا، میں اس وقت بھی آپ سے بات کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ حمزہ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو اکرام بھی مسکرا دیا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے؟ اکرام نے اسے کوریدا۔ محبت؟ حمزہ کی طویل سانس لیتی آواز اکرام کے کانوں میں پڑی۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اکرام نے حیرت سے پوچھا۔ بس نہیں ہے محبت۔ آپ کی
شادی ارینج ہے یا لو ارینج میرج؟ حمزہ نے تاثر سے کہا، والدین کی پسند کی شادی ہے یہ، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی، میں تو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس مجبوری میں شادی کرنا پڑی۔ کیسی مجبوری؟ چھوڑیں اس ٹاپک کو۔ حمزہ کی بیزاری سے بھری آواز سنائی دی، کوئی اور بات کریں، کچھ پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں۔ اچھا آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ اکرام بھی شاید اسے زج کرنا چاہتا تھا۔ سحرش، حمزہ نے بے دلی سے جواب دیا۔ سحرش؟ اکرام لمحہ بھر کو ٹھٹکا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ اس کی بہن سحرش کا نام تو نہیں لے رہا، وہ اس کا کزن قدیر تو نہیں، لیکن پھر اس نے اپنے خیال کو رد کر دیا کیونکہ اس نے اپنا نام سبزہ بتایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قدیر کی آواز کو بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ ایک شریف النفس اور سیدھا سادہ انسان تھا، وہ سیل فون سے دور رہتا تھا اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ سحرش صرف اس کی بہن کا نام تھا، اس نام کی تو ہزاروں لاکھوں لڑکیاں موجود تھیں۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اکرام نے مزید جاننا چاہا۔ ایک بھی نہیں۔ کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، حمزہ نے جواباً کہا تو اکرام نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اس کا ایک 2 سالہ بھانجا تھا جس کا نام دانیال تھا، اس لیے اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ قدیر نہیں کوئی اور تھا۔ او ہو، سن کر افسوس ہوا۔ اکرام نے افسوس کا اظہار اس انداز میں کیا کہ حمزہ کو یہی لگے کہ اسے اس کی بات پر یقین ہے۔ آپ نے میرا انٹرویو تو لے لیا، اب اپنے بارے میں بتائیں۔ لمحاتی توقف کے بعد حمزہ نے اس سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ چلیں اب انٹرویو لینے کی باری آپ کی ہے، پوچھیں، اکرام نے ادائے دلربائی سے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی، وہ حمزہ سے باتیں کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ میں جواب دیتی رہوں گی۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، منگنی؟ وہ بھی نہیں۔ اچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ لڑکیوں سے ان کی عمر نہیں پوچھتے، اکرام نے لہجے میں روکھا پن لاتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ پوچھ رہے ہیں تو بتا دیتی ہوں، میں بھی 23 سال کی ہوں۔ ارے واہ، آپ تو مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ حمزہ کی کھلکھلاتی آواز اکرام کی سماعت میں پڑی۔ یعنی میں آپ سے صرف 2 سال ہی بڑا ہوں؟ اچھا، یہ جان کر اچھا لگا۔ اکرام کو کچھ اور نہ سوچا تو اس نے یہی کہنا مناسب سمجھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھے، اکرام نے جواباً کہا۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے محبت کی؟ حمزہ کی سنجیدگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ چاہتی ہوں؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے، اکرام نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے جواب دیا، اور نہ ہی میں کبھی اس بارے میں سوچتی ہوں۔ دوسری طرف سے اسے حمزہ کی سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے اسے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی ہو۔ ان کے درمیان کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر جب حمزہ نے خدا حافظ کہنے سے پہلے کل بات کرو گی کا وعدہ لیا، تب جا کر اکرام کی اس سے جان چھوٹی۔ اب ان کی بات فیس بک پر کم، سیل فون پر زیادہ ہوتی تھی۔ حمزہ ہر دوسرے دن رات 11 بجے کے بعد کال کرتا تھا۔ اکرام کو اس کی باتوں سے کوفت تو ہوتی تھی، لیکن اب وہ مجبور تھا، اسے اپنا سیل نمبر دے کر پچھتا رہا تھا۔ حمزہ اس سے بے حد فرینک ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس سے بے تکلفانہ انداز میں بات کرتا تھا۔ وہ اب اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کرتا۔ ایک روز باتوں باتوں کے دوران ہی حمزہ نے اس سے کہا، آپ کی آواز بے حد اچھی ہے، اور جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ دیکھنے میں کیسی ہوں گی؟ میری تصویر دیکھی تو ہے آپ نے جو ڈی پی پر لگی ہے، اکرام نے کہا تو دوسری طرف حمزہ ہنس پڑا۔ وہ تصویر آپ کی نہیں ہے، جانتا ہوں، مطلب وہ کسی انڈین لڑکی کی ہے۔ بہت تیز ہیں آپ۔ شاید، حمزہ نے جواباً کہا، لیکن آپ بھی بہت تیز ہیں، اپنی تصویر کی جگہ کسی اور لڑکی کی تصویر لگا دی۔ مجبوری تھی۔ بہرحال اب آپ کو دیکھنے کے لیے میرا دل مچلنا شروع ہو چکا ہے، حمزہ نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ آپ کا دیدار کب ہوگا؟ لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہوتی جا رہی ہے، اکرام نے اس کی دل کی بات اگلوانے کی کوشش کی۔ ہاں شاید، دوسری طرف سے حمزہ نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت محسوس نہیں ہو رہی؟ اکرام کا دل چاہا کہ وہ حمزہ کی بے وقوفی پر خوب کہکے لگائے۔ وہ تو اکرام کو لڑکی ہی سمجھ رہا تھا، اس کے نزدیک تو یہ مذاق تھا، لیکن حمزہ سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اگر آپ سے محبت ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو شادی شدہ ہیں، اکرام نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، میں آپ سے بھی شادی کر لوں گا۔ حمزہ کی آواز سنائی دی تو اکرام اس کی جذباتی باتوں پر مسکرا دیا۔ سوری، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو، اور نہ ہی میں چاہوں گی کہ میں کسی کی سوکن بنوں، اکرام نے